بالکل امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ یہاں سے شروعات کریں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت امام مہدی کی جو ولادت ہے یہ روایات میں ملتا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ہی ہوگی۔ اچھا۔ مدینہ کے مضافات میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہوگا جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے قرا۔ اچھا۔ وہ خطہ ہوگا، وہ مضافات میں ایک قصبہ ہوگا جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی، اور حسنی حسینی سید ہوں گے آپ، مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی اولاد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ کی ولادت علامات کبریٰ کی پہلی علامت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے قیامت کی کوئی ایسی علامت جسے کہا جائے کہ یہ بڑی علامت ہے، گویا قیامت کی ظاہر پہلی بڑی علامت پہلی بڑی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ولادت اس سے پہلے 40 سال پہلے جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے۔ اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، میں جو گزشتہ 2-3 مرتبہ مدینہ پاک حاضری میری ہوئی، اور ریسنٹلی 1.5 سال میں 2-3 دفعہ میری حاضری ہوئی، میں نے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ ہاں، یہ انٹرسٹ ہے نا، جی بالکل، میرا بھی ہے، آپ کا بھی، اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھی انٹرسٹ ہوگا کہ وہ وادی کون سی ہے۔ یقیناً وہ مقام تو موجود ہے نا جہاں حضرت امام مہدی کی ولادت ہونی۔ تو وہاں دوستوں سے یہ پتہ تو چلا کہ جی ایک خطہ ایسا ہے کہ جہاں ہاشمی سادات اب بھی رہتے ہیں، مدینے سے کوئی 40-45 منٹ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر، وہ مضافات ہی کہلائیں گے۔ اچھا۔ جگہ کا نام انہیں نہیں پتا تھا، میرے دوستوں کو جن سے میری بات چیت ہوئی، ہمارا بھی تجسس بڑھ رہا ہے۔ جی جی بالکل، یہ میں اسی لیے ذکر کر رہا ہوں خاص طور پر کہ اس پر سب تجسس کریں اور کوشش کریں کہ وہ جگہ دیکھیں، وہ خطہ دیکھیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتا کر جائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہونی ہے۔ تو مجھے وہاں دوستوں نے بتایا کہ جی ایک خطہ ہے، جگہ کا نام ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ مشہور ہے کہ وہ سیدوں کی بستی کہلاتی ہے۔ اچھا، ابھی بھی مدینے کے پاس، جگہ کا نہیں پتا کہ نام اس کا قرا ہی ہے، لیکن کتابوں میں اس کا جگہ کا نام قرا لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ پلان ہے، زندگی رہی تو اب جب میرا جانا ہوگا تو میرے دوستوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اس بستی میں آپ کو لے جائیں گے، وہاں لوگوں سے ملیں۔ یقیناً آثار تو یہی بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے بچوں کو، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ نسل در نسل بتانا ہے، یہ ان کو تیار کرنا ہے کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں تو ہم نے حضرت امام مہدی کے قدموں میں نچھاور ہونا ہے۔ بے شک، ہم نے حضرت امام مہدی کے لشکر کا حصہ یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے، اور یہ کوشش بھی، اور نسلوں کو یہ پیغام بھی دیتے رہنا ہے کہ ہم نے دجال کے مقابلے میں حضرت امام مہدی کے ساتھ۔ تو وہ ابھی سے جب محبت پیدا ہوگی ان خطوں سے جہاں آپ کی ولادت ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت 40 برس ان کی عمر مبارک ہوگی۔ روایات میں آتا ہے، جو آپ کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، کہ انتہائی حسین ہوں گے، چہرہ ایسے سورج کی طرح چمکتا ہوگا، جو دیکھتا ہوگا وہ دیوانہ ہو جاتا ہوگا، ایسا ہوگا، اور دائیں رخسار پر آپ کے تل ہوگا، جی، ستاروں کی مانند روشن، ستاروں کی مانند روشن، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ جس سال حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، جو روایات میں ملتا ہے کہ آپ کا ظہور وہاں ہوگا، لوگ آپ کو وہاں پر پہچانیں گے۔ روایات میں ایک چیز آتی ہے کہ اس سال، جس سال حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے، اب اعلان ہوگا کہ حضرت امام مہدی ہیں اور ہم نے پہچان لیا کہ حضرت امام مہدی یہ ہیں، اس سال دنیا بھر سے جتنے غوث قطب ابدال ہوں گے، جتنے اولیاء کرام ہوں گے، ان کی طرف رجوع کریں گے، وہ اس سال مکہ المکرمہ میں موجود ہوں گے۔ جی، اعلان سے پہلے انہیں کیا اس بات کا علم ہوگا؟ یہ ہے سوال جس کے لیے میں نے یہ تذکرہ کیا۔ یعنی یہ روایات میں ساری چیزیں تو ملتی ہیں، قابل غور بات یہ ہے انہیں کون بتائے گا کہ ہم نے مکے پہنچنا ہے؟
اس سال ضروری ہے کہ وہاں پہنچیں. یہ الہامی طور پر ہوگا. کوئی اشارہ ہوگا, کوئی الہامی کیفیت ہوگی, کوئی وجدان ہوگا, کوئی کیفیت تو ہوگی. کیوں ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ غوث کتب ابدال اولیاء کرام اس سال وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ سب ان کی بیعت کریں گے. انہیں کیسے پتا چلے گا کہ امام مہدی تشریف لانے والے ہیں؟ 313 افراد کے بارے میں ایسا کہا. جی ہاں. جی. تو وہ اولیاء کرام اور دنیا بھر سے ہر شخص اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو جائے گا کہ اس سال مجھے حج پر ضرور جانا ہے, اس سال مجھے حج پر ضرور جانا ہے. گویا کیا گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ سب سوچیں گے اب ہمیں حج پہ جانا چاہیے؟ یہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان لوگوں کا وہاں پر موجود ہونا یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے ہوگا کہ ہم وہاں پر یہ دنیا میں برائی اس قدر ہو جائے گی کہ سب سمجھیں گے اب تو خدا کے گھر میں ہی پناہ. دیکھیے جی, مسیحا آتا ہی تب ہے کہ جب حالات اتنے دگرگوں ہو جاتے ہیں, علامات صغرا اتنی جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہوئی ہیں. جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ علامات صغرا بہت ساری پوری ہو چکی ہوئی ہیں, تقریباً ساری پوری ہو چکی ہوئی, چند ایک ہی ہوں گی جو باقی ہوں گی. تو جب اتنے دگرگوں ہوں گے اور پھر دجال کا بھی خروج قریب قریب ہوگا, اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کہ جو پھر اب وہ وقت آنا ہے کہ جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سلطنت یہ پوری دنیا میں ہوگی, یعنی جیتنے کے بعد. لیکن قابل غور ذکر جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ تمام اولیاء کا وہاں پر پہنچنا, ایک تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام اس دھرتی پر موجود ہیں. کوئی وقت موقع ایسا نہیں ہے کہ جب زمین پر اللہ کے اولیاء موجود نہ ہوں, غوث کتب ابدال یہ ایک روحانی نظام موجود نہ ہو, اور انہیں کوئی ایسا پیغام خواب کی صورت میں, کسی بشارت کی صورت میں یقیناً ہوگا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے اور پہنچو مکہ پہ اور مکہ کی طرف وہ رجوع کریں گے, ان کی زیارت بھی کرو اور ان سے بیعت کرو. مفتی صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ دجال کا فتنہ کیسے پھوٹے گا؟ دجال کے نقشے کے بارے میں بتائیں, وہ کیسا ہوگا؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی علامات ہے پہلے؟ جی شکریہ, بارک اللہ فیک. دجال کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت زیادہ وضاحت آتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں مبعوث ہوا ہو اور اس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. اچھا. یعنی جب سے یہ دنیا قائم ہے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء تشریف لائے ہیں, سب انبیاء نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دجال کا جو ظہور ہے, اس کا ظاہر ہونا ہے اس دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے, اس کے حوالہ سے بھی آپ نے فرمایا کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال بڑے کھٹن ہوں گے. جی 3 سال. سب سے پہلے سال میں اللہ تبارک و تعالی اس زمین کی آدھی پیداوار کو روک لیں گے. اچھا. معیشت اس قدر تنگ ہو جائے گی. اگلے سال اللہ تبارک و تعالی 2/3 بارش جو ہے اس کو روک لیں گے اور پیداوار جو اس دنیا کی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. تیسرا سال آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی 1 قطرہ بارش کا زمین پر نہیں برسائیں گے. تو یہ پوری کی پوری دنیا قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جائے گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال آئے گا تو 2 چیزیں عروج پر ہوگی, ایک جہالت اور ایک غربت. اور یہ ان دونوں چیزوں پر ہی حملہ کرنے کی کوشش کیا کڑا کرے امتحان ہوگا اس وقت کہ یہ اپنے ساتھ ظاہری طور پر جنت لے کر آئے گا, پھر جس بستی میں جائے گا ان کو کہے گا آپ بھوک کے ساتھ مار رہے ہو, میں تمہارا رب ہوں. یہ اس جنت اور جہنم کا بھی کوئی نقشہ بیان کیا گیا؟ جی کس قسم کی ہوں گی یہ؟ حدیث میں جو وضاحت آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ اس نے اپنے ساتھ ایک پرآسائش زندگی کے لیے باغات نما چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوں گی, لیکن جو شخص اس کی جنت میں داخل ہو گیا وہ جہنم میں داخل ہو گیا. اچھا. اور جو اس نے آگ کا الاؤ اپنے ساتھ رکھا ہوگا جو اس میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یعنی یہ آزمائش ہے. حتیٰ کہ یہ ہر بستی میں جا کر لوگوں کو کہے گا دیکھو آپ کو بھوک سے آپ مار رہے ہیں, آپ کو کھانے کی ضرورت ہے, ابھی میں آپ بارش برسا دیتا ہوں. بارش برسائے گا تو پیداوار کئی گنا زیادہ بڑھ کر آئے گی, کیونکہ آزمائش ہے نا, فتنہ ہے. تو کئی لوگ
اس بات پہ پھسل جائیں گے کہ جی دیکھا انہوں نے جو ہے نا ہماری مشکل حل کر دی ہے، معاملات میں آسانی کر دی ہے۔ چلتے چلتے یہ مدینہ کے قریب پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی مدینے میں ایک زلزلہ برپا کریں گے۔ اس زلزلے کی وجہ سے جو منافقین ہوں گے وہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے۔ اچھا، جب وہ باہر نکلیں گے تو آگے اس کو دجال جو ہے نا ان کو ملے گا۔ تو مدینے میں یعنی یہ شور بپا ہو جائے گا کہ اس طرح ایک آدمی ہے وہ غربت، افلاسی، تنگ دستی اس کو ختم کر رہا ہے۔ اللہ کا ایک نیک بندہ، بعض جو شارحین ہیں انہوں نے کہا یہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے، اللہ، بعض نے کہا نہیں ایک اور نیک آدمی ہوگا جو مدینہ سے باہر نکلے گا اور اس کے سامنے جا کر کہے گا کہ تو اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو ایک جھوٹا دجال ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے تیرے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو یہ کہے گا اچھا رب کون ہوتا ہے، زندہ اور مارتا ہے نا، تو وہ اس کو پکڑے گا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا، کہے گا دیکھو میں رب ہوں، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کی گردن پکڑے گا اور اس کے تن کے ساتھ جیسے ہی لگائے گا تو وہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا، تو کہے گا دیکھے میں نے زندہ بھی کر دیا، بارش میں نے برسائی، معیشت میں نے دی، مارا میں نے، زندگی میں نے دی، تو میں ہی رب ہوں۔ یہ جو دجال کے پاس اس قسم کے اختیارات ہوں گے کیا یہ رب کی طرف سے ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ تو کیا بعید ہے کوئی کہ انسان اس دھوکے میں آ جائے؟ دیکھیں اصل چیز اس میں ایمان نے بچانا ہے، اس میں انسان کی یہی چلاکی تو کام آزمائش نہیں ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ ایمان نے بچانا ہے۔ یہی تو دیکھا نا کہ وہ آدمی جب اس کو زندہ کیا جائے گا تو وہ فوراً کہے گا کہ اب مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے۔ پہلے صرف تیری شناخت کہ تو ممسوح العین، ہمارے ہاں عام ایک آنکھ بنا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ دجال ہے، حالانکہ جو دجال ہے اس کی دونوں ہی آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ جو ہے وہ بالکل پست ہوگی اور دوسری آنکھ حدیث میں آتا ہے انبت طافیہ، جیسے پھولا ہوا انگور ہے، اچھا، یہ کانا ہے، ایک آنکھ بالکل ختم اور ایک آنکھ اس کی پھولی ہوئی ہوگی، اور اس کے ماتھے پہ کافر اور بعد میں ہے کہ کافر پورا لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ وہ صرف مومن پڑھ سکتا ہے، مومن جو ہے اس کو پہچانے گا، مومن اس چیز پہ۔ تو وہ آدمی فوراً کہے گا مجھے اب زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، اور اللہ کی قسم اب تو مجھے دوبارہ قتل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ آگے بڑھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو قابو میں نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ تو پھر یہ چلتا چلتا پوری دنیا میں جو ہے یہ فتنہ پھیلتا مفتی جائے گا۔ صاحب نے جو بات فرمائی نا اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں یقیناً اللہ کی جانب سے ہی ہیں، یہ اختیار اس کو اللہ کی طرف سے ملے گا۔ جس طرح شیطان ہے اس کو ایک اختیار ہے اور اس کی ایک حدود کے ساتھ، لمٹس کے ساتھ اس کے اختیارات ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس انسان کے لیے ہی تو سب کچھ ہے، جی، اس انسان کے لیے ساری آزمائشیں، انعامات، اجر، یہ اسی کے لیے ہیں۔ انسان کی عقل اور اس کے ادراک، اس کی آگہی کو پرکھنا، اب وہ دیکھیے حق کہ پر کتنا رہتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں انسانوں کے روپ میں ہی ہے۔ اس نے کہا نا، تو یہ جو دجال کا فتنہ ہوگا، میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کیا وہ بھی انسانوں کے تھرو ہی اپنے کام اور مقاصد کرے گا؟ ظاہری بات ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوگا، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حق کی پہچان اور حق کو قبول کرنا، یہ ایک وہ کیفیت ہے جو اللہ کی رحمت سے اور پھر انسان کی اپنی کوشش سے یہ ملتا ہے۔ یعنی حق کو پہچاننا، حق کو قبول کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک کے جو 40 برس ہیں، جی، وہ تمام اہل مکہ کے سامنے تھے، بے شک، جنہوں نے مانا ان کے بھی اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے بھی، لیکن حق کو پہچان لینا، دل آپ کا حق کے کتنا قریب ہے، یہ مقدر بنا سیدنا صدیق اکبر کے، یہ مقدر بنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ مقدر بنا حضرت عثمان غنی مولا کائنات کے، حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے۔ دوسری جانب ابو جہل کو ہم دیکھتے ہیں تو ابو جہل بھی حضور کو دیکھ رہا ہے، جی، اور دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت صاحب کرامت ہے، بہت کمال ہے، یہ شخصیت سب کچھ یہاں بڑا اہم مانتا نقطہ ہے کہ ایمان کی یہ جو عطا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یا انسان اپنی عقل سے بھی اس میں کچھ انپٹ ڈال سکتا ہے؟ یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب،
ہم جیسا کہ ڈسکس کر رہے ہیں اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے، تو ایک اور بہت اہم موضوع جس پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے انسان کی موت۔ تو جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، بظاہر تو انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، دنیا میں چل پھر رہا ہے، آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن جب وہ موت کی حقیقت سے واقف ہوگا قبر میں پہلی مرتبہ، تو اس کے کیا احساسات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑی اچھی اور فروٹفل ڈسکشن چل رہی ہے۔ میں تھوڑا سا جو ابھی مفتی صاحب نے ڈسکشن فرمائی ہے جی اس پر تھوڑا سا کمنٹ کر کے تو پھر اپنے اس جی ٹاپک کی ضرور طرف آ جاتے ہیں۔ جی جو بھی دجال کے اختیارات اور دجال کے تصرفات جو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور آزمائش انسانوں کے لیے دجال کو دیے جائیں گے، جس کا بھی بیان ہوا صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الفتن، پوری کتاب الفتن ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر سے ایک بہت سبق ہے جو روایات بیان ہو گئی، میں دوبارہ نہیں بیان کروں گا، بس اس کے اندر سے ایک پوائنٹ میں نے نکالنا ہے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جو دین کا ورژن لوگوں کو سکھانا ہے وہ ماورائے ورژن نہیں سکھانا، کرامات والا۔ ان جی کو بالکل، کرامات فوکس نہیں کرنا کہ وہ سمجھے کہ جو شخص بارشیں برسا دے، جو شخص زمین اور آسمان کے کلابے ملا دے، جو شخص جناب اس طرح کے الٹے سیدھے کام کر دے تو وہ حق پر مبنی ہے۔ چونکہ اگر یہ والی قوم ہم نے تیار کر دی تو وہ تو الٹیمیٹلی جا کے دجال کے ساتھ مل جائے گی، چونکہ یہ کرامات تو ساری اس نے کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ کرامات تو ساری اس نے کرنی ہے۔ بے ایسا شک بے کرامات ہی تو صرف توحید کی دعوت دیں گے، رسالت کی دعوت دیں گے، آخرت کی دعوت دیں گے۔ جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہم آپ کو سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کنٹینیو کیجئے۔ ماہتی تو دعوت توحید دیں گے، دعوت رسالت دیں گے، اس پیغام کا احیاء کریں گے، اخلاقی قدروں کی بات کریں گے، معاشرتی قدروں کی بات کریں گے، جی امر بالمعروف کی بات کریں گے، نہی عن المنکر کی بات کریں گے، جو ایک معقول اسلامی تصور دین ہے، قرآنی تصور دین ہے، وہ دیں گے۔ جی جبکہ اس کے مد مقابل دجال ایک پورا تصور دے گا اپنے دین کے نام پہ، اور وہ تصور کراماتی تصور ہوگا، پورا کا پورا ماورائی تصور ہوگا۔ جی یعنی ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، وہ لاجک بیسڈ ڈاکٹر صاحب آپ کے آڈیو کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، ہم دوبارہ آپ سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ مفتی صاحب جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ لاجک سے اپنے جو ہے وہ نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں، جب میں ذکر کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت اور جہالت عام ہوگی، تو ڈاکٹر صاحب نے لفظ کرامت استعمال کر لیا ہے، ہم اس کو کوئی اور کرامت بھی ایک لفظ، پازیٹیو کانٹیکسٹ میں ہاں ہوتا یعنی ہے۔ کرامت تو ایک مثبت گفتگو میں بولا جائے گا۔ تو بہرحال شعبدہ بازی، جی شعبدہ بازی اور کرامت کا فرق جو ہے نا وہ کرنا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ علم کی بنیاد پر جی ہوگا۔ اس کو یعنی یہ نہیں کہ جو چیز ہم نے سنی اس کے پیچھے چل پڑے، تو یہ چیز جو ہے نا انسان کو اچھی نہیں ہے اور یہ فتنوں کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں وہ آدمی جو دوڑ رہا ہے اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے، جو چل رہا ہے اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے، اور جو کھڑا ہے اس سے بہتر ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اس میں آپ بہت غور و خوض کریں، ایسے نہیں کہ ایک بات سنی ہے، جیسے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی بات چلتی ہے اور پوری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ علم انتہائی ضروری چیز ہے، اس کے ساتھ ایمان، جتنا زیادہ ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا وصف ذکر کرتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھے۔ جب بھی کوئی بات کرے، میں بات کرتا ہوں، تسلیم صاحب بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں، فوراً اس سے دلیل لی جائے، اس بات کی دلیل کدھر ہے۔ جب ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو یہ تربیت دے دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو فتنوں سے محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس لیے بتائیں کہ علم ہمارے پاس آئے، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اب مجھے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے، پہلے صرف دیکھا تھا اور میں کہہ رہا تھا تو دجال ہے، لیکن اب تو نے مجھے قتل کر دیا ہے، یعنی ایک تو نے مزید جو ہے شعبدہ بازی کر کے دکھائی ہے، تو اس شعبدہ بازی سے میں تجھے پہچان گیا ہوں۔ تو کرامت اور شعبدہ بازی کا فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولی جیسے ہر دور میں موجود ہیں، کرامات ہونا جو ہے بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ اپنے بندوں کو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات کے ساتھ نوازتا ہے، لیکن کرامت اور شعبدہ بازی اللہ کے ولی
اور ڈرامے باز میں فرق ہونا چاہیے. ٹھیک. جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جی بالکل. جو تہجد گزار ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من کان قبلکم. جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ کا ولی گزرا ہے وہ تہجد گزار تھا. آج ہم ان لوگوں کو اگر ولی مانتے ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو ہے حرام اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، ان کو اپنی پاکی پلیدی کا نہیں پتہ، کئی ہفتے اور مہینے بلکہ سال گزر جائیں انہوں نے غسل ہی نہ کیا ہو، اور ہم کہیں یہ اللہ کے ولی ہیں. فضل کے ساتھ ساتھ مجھے عقل کا بنیادی مقصد بھی اس طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے. جی ہاں یقیناً یہ غور و خوض کے لیے اللہ تعالیٰ نے. جی یہ ساری چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں یہ غور و خوض کے لیے. افلا یتدبرون القرآن، فرمایا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، اللہ نے دلوں پہ تالے لگا دیے. غور و فکر کریں، حق اور باطل کو پرکھ کر جانچ کر پھر زندگی جیے، پھر انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. تسلیم صاحب، قرب قیامت کے جب آثار ہوں گے تو اس وقت کچھ فوجیں، کچھ لشکر امام مہدی کے ساتھ بھی دیں گی. مطلب برائی کا عروج تو ہوگا ایک طرف، لیکن کچھ فوجیں، کچھ لشکر ایسے ہوں گے جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے. اس حوالے سے بتائیے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو صاحب ایمان ہوں گے، جن کی طرف مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو ایمان کی کیفیت میں ہوں گے. جی. اور یہ اللہ کے فضل سے ہی ہوگا یقیناً، اور اپنی سمجھ بوجھ، حق کی طرف سفر، دل کی نرمی، اس کو قبول کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے ہوگا. یہ تمام چیزیں اکٹھی ہوں گی. اس میں اللہ کا فضل بھی شامل ہے. اللہ کے فضل کے بغیر، رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپنی سمجھ بوجھ اور کوشش کرنا، اللہ کی طرف سفر اختیار کرنا، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا، یہ بھی شامل ہوگا. تھوڑی سی میں irrelevant نہ ہو جائے، ایک بات میں سمجھاتا چلوں. جی. قسمت اور نصیب ہم ایک ہی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ میری قسمت میں لکھا تھا، میرا نصیب ہی ایسا ہے. جی. قسمت اور نصیب میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. قسمت مقسوم سے ہے، تقسیم کرنے سے. جتنی آپ کا مقسوم ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو جتنا تقسیم کیا گیا ہے. نصیب نصب کرنے سے ہے. جتنی آپ نے ایفرٹ کی ہے، جتنی آپ نے کوشش کی ہے، اتنا آپ کو ملا ہے. تو قسمت اور نصیب ملا کر مقدر بناتے ہیں. انسان اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو جناب ہم کبھی کبھار کوشش بھی بہت کرتے ہیں، پھر بھی نانصیب بدلیں، کیا کہیں گے؟ ہم پھر کس اعتبار سے کہہ رہی ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے. کوئی چیز نہیں مل رہی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. وہ قیامت کے دن جب آپ کو اس کا اجر ملے گا، جب اس دعا کا ظہور سامنے آئے گا تو آپ کہیں گے کہ کاش مجھے وہ ساری چیزیں دنیا میں نہ ملی ہوتی، وہ یہاں ملی ہوتی. امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جتنے خوش بخت، خوش نصیب، خوش قسمت لوگ ہوں گے، وہ سارے وہ ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی اور جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. یہ امپورٹنٹ ہے. اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، جس طرح کا نماز، روزہ، ان چیزوں کی پابندی کرنا، جن چیزوں کو سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس طرف جانا، اور یہ ہمہ وقت ذہن میں رہنا کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہی کیفیت ایمان ہے نا. جی بالکل. اسی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں. تو وہ جو اس کیفیت سے گزرے گا وہی حضرت امام، وہی اسی کا مقدر ہوگا کہ وہ حضرت امام مہدی کے لشکر میں ہو. وہ 313 جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے علاوہ کیا اور بھی کچھ لشکر فوجیں ہوں گی جو ان کو سپورٹ کریں گی، ساتھ دیں گی؟ جی ہاں یقیناً ہوں گی. ایک تو خراسان سے لشکر جو نکلے گا، جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے، ان کا ساتھ دینا. تو یہ اور بھی لوگ ہوں گے یقیناً. مدینہ سے ملیں گے لوگ، مدینہ سے لوگ ملیں گے، شام کے لوگ ملیں گے. جی ہاں، اور مختلف خطوں سے ہوں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یقیناً ان کو پہنچ نہیں پائیں گے لیکن ساتھ دیتے ہوں گے. قلبی کیفیت ان کی یہ ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ لشکر صحابہ کے بعد اس دنیا کا سب سے افضل لشکر ہے. حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ یہ جو
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑیں گے، یہ گروہ اس امت کا بہترین گروہ قرار ایک اسلام کے آغاز کا ہے اور پھر ایک جو ہے آخر کا ہے۔ آخر میں ہے۔ جی ہاں